زرار شاہ نے جب لاہور ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، دل میں ویرانی اور ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، اینی۔ 6 سال، 6 طویل برس اس نے خود کو سنبھالنے میں لگا دیے تھے، خود کو دوبارہ کھڑا کرنے میں، خود سے بھاگنے میں۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی سے ماسٹرز مکمل کر کے وہ اب ایک کامیاب اور پر اعتماد انسان بن چکا تھا، لیکن دل میں ایک خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکا۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو خادمہ بھاگ کر دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ صاحب جی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے، بیگم صاحبہ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بس مسکرا دیا مگر آنکھیں ویران تھی۔ بیگم صاحبہ یعنی اس کی ماں شہزادی بیگم اپنے بیٹے کی واپسی کی خوشی میں روایتی کھانے اور خوشبوؤں سے سجا ہوا دسترخوان تیار کر چکی تھی۔ میرے بچے، وہ لپک کر زرار کے گلے لگی۔ 6 سال ہو گئے تجھے چھوئے ہوئے۔ زرار نے ماں کے گلے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ پل کو سکون محسوس ہوا، جیسے بچپن لوٹ آیا ہو۔ پھر وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگایا۔ بیٹھ جا، میں خود تیرے ہاتھ سے نوالا کھلاؤں گی۔ زرار بیٹھ گیا مگر چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ تھک گیا ہوں مام، اور ذرا سا بھی چین نہیں ہے دل میں۔ اب یہاں آ گیا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگم صاحبہ نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ میں نے خالہ کے ہاں بھی فون کر دیا ہے۔ زرار نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ مام پلیز، آپ جانتی ہیں میں اس گھر کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، لیکن اینی مت بولیں اس کا نام۔ زرار کی آواز میں زہر گھل چکا تھا۔ جس دن وہ نام سنا میرا دل چلی ہو جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ خاموش ہو گئی۔ ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب بیٹا اپنی ہی اذیت سے انکار کرنے لگے۔ زرار اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک ایک قدم میں بوجھ تھا۔ کمرہ وہی تھا، پردے، بستر، کتابیں سب ویسے ہی جیسے چھوڑ کر گیا تھا، بس دل کا حال بدل چکا تھا۔ دیوار پر لگی تصویر پر نظر پڑی، وہ اور اینی، بچپن کی ایک تصویر، دونوں کے چہروں پر شرارت بھری مسکراہٹ۔ زرار نے فوراً نظریں پھیر لیں اور تصویر نیچے گرا دی۔ شیشہ ٹوٹ گیا۔ دل کے ٹکڑے تو پہلے ہی بکھرے ہوئے تھے، اب تصویر بھی ٹوٹ گئی۔ وہ بستر پر گر گیا، آنکھیں بند کی تو وہی منظر آنکھوں میں ابھرا، اینی کی سرد آنکھیں اور وہ ایک جملہ، مجھے تم پسند نہیں اسی لیے منگنی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اور بس، کچھ بھی نہ کہا اس نے، کوئی وضاحت، کوئی آنسو، کچھ بھی نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، ماں کی آواز تھی، بس ایک بار چل لو نہ خالہ کے ہاں۔ اینی اب بالکل بدل گئی ہے۔ زرار نے دروازہ کھولا، آنکھیں سرخ تھی۔ مام، لوگ بدلتے نہیں، وہ بس خود کو چھپا لیتے ہیں۔ میں اس لڑکی کو 6 سال پہلے سمجھ چکا تھا، وہ ویسی ہی ہے جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو وہ نماز بھی پڑھتی ہے، حجاب لیتی ہے، قرآن کا ترجمہ کرتی ہے۔ یہ سب دکھاوا ہے۔ زرار کی آواز بلند ہوئی۔ یہ سب صرف مجھے دکھانے کے لیے، تاکہ میں دوبارہ اس زندگی میں واپس آ جاؤں جہاں صرف زخم تھے۔ بیگم صاحبہ کا دل کٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اینی کا دکھ زرار کے وجود میں جڑیں جما چکا ہے، مگر وہ ماں تھی، امید نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، میری بہن کی نشانی۔ اس نے غلطی کی مگر شاید کوئی مجبوری بھی ہو۔ مجبوری؟ اس دن تو بڑی خود مختار لگ رہی تھی، ایک لفظ تک نہیں کہا، بس ایک بار مل لو۔ دل کی گرہیں تبھی کھلتی ہیں جب ہم سامنا کرتے ہیں۔ زرار خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر وہ دھیرے سے بولا، مام مجھے سونے دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر یہ ضد ایک دن تمہیں تھکا دے گی۔ ماں کے قدموں کی آہٹ جاتی رہی مگر زرار کا دل بے سکون تھا۔ اس نے سگریٹ نکالا، ماچس جلائی اور کش لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ زرار شاہ کے کمرے میں اگلی صبح کی دھوپ داخل ہو رہی تھی مگر اس کے چہرے پر روشنی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ رات وہ دیر تک جاگتا رہا، خوابوں میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ خواب جو وہ برسوں پہلے دفن کر گیا تھا۔ نیچے سے ماں کی آواز سنائی تھی، بیٹا ناشتہ کر لو، پھر تمہیں دادا جان کی برسی پر جانا ہے۔ زرار تیار ہو کر نیچے آیا، رسمی سے سلام کیا اور میز پر بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ نے چپ چاپ ناشتہ رکھا۔ خالہ کے ہاں کیسی تیاری ہے؟ اس نے اچانک پوچھا، جیسے خود کو آزما رہا ہو۔ ماں حیران ہوئی، تم واقعی پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں۔ پتہ ہے تمہیں اینی کی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ ماں نے موقع دیکھا اور چپکے سے بات نکال دی۔ زرار کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ کس سے منگنی ہوئی تھی؟ خالہ کے خالہ زاد کے بیٹے سے، نام فہد تھا شاید۔ کیا ہوا؟ کیوں ٹوٹی؟ کہتے ہیں لڑکا لائق نہیں تھا، کام بھی نہیں کرتا تھا اور بہت بدتمیز تھا۔ زرار نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ تمہیں فرق نہیں پڑا؟ ماں نے براہ راست پوچھا۔ اب کیا فرق پڑے گا، اس نے اپنے فیصلے تو خود کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماضی کا دروازہ کھلنے لگا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کے ذہن میں 6 سال پرانی یادیں گھوم رہی تھی۔
زرار اور اینی کا رشتہ خاندان میں طے شدہ تھا، محض ایک رسم باقی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ خاندانی تقریبات، اسکول کے پروجیکٹس اور چھوٹے موٹے جھگڑے، سب کچھ ساتھ گزارا تھا۔ اینی اکثر زرار کو پروفیسر کہہ کر چھیڑتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت کتابوں میں جو گھسا رہتا تھا، اور زرار اسے میڈم فیشن کہہ کر چڑھاتا تھا۔ ایک دن زرار نے مذاق میں کہا کہ جب تم میری بیوی بنو گی تو تمہاری یہ فیشن شوٹ بند کروا دوں گا۔ اینی ہنس پڑی، تو پھر شادی کا خواب بھول جاؤ جناب۔ مگر میں تو بچپن ہی سے یہی خواب دیکھ رہا ہوں، اینی نے سنجیدگی سے کہا، اور میں بھی، مگر خوابوں کو حقیقت بننے میں وقت اور حالات آڑے آ جاتے ہیں۔ زرار کو آج بھی یاد تھا جب خالہ نے اسے بلایا تھا، وہ خوشی خوشی پہنچا تھا کہ شاید نکاح کی تاریخ طے ہوئی ہو، مگر اینی نے سامنے آ کر صاف کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وجہ؟ بس میں تیار نہیں ہوں۔ تو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ بس اتنی سی بات نے زرار کی دنیا الٹ دی تھی۔ گاڑی اب قبرستان کے گیٹ پر رک چکی تھی۔ زرار نے جیب سے چشمہ نکالا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ دعا کے لیے قدم بڑھائے۔ دادا جان کی قبر پر بیٹھا تو ذہن کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا۔ فاتحی کے بعد وہ خالہ کے گھر جانے سے بچنے کے لیے بازار کی طرف نکل گیا۔ ایک پرانا دوست سہیب راستے میں مل گیا۔ او ہو زرار بھائی، کدھر تھے اتنے سال؟ شکل تو بالکل بدلی ہوئی ہے۔ اندر سے بھی بدل چکا ہوں سہیب۔ ارے اتنے دنوں بعد آئے ہو اور اتنے سنجیدہ۔ چلو چائے پلاتا ہوں۔ چائے کی دکان پر بیٹھتے ہوئے سہیب نے ایک اور بم گرایا۔ ویسے سنا ہے اینی کی منگنی ٹوٹ گئی؟ سب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی لاہور ہے، یہاں باتیں چھپتی نہیں۔ تمہیں پتا ہے فہد کیسا تھا؟ ہاں، یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا، بڑا اوور سمارٹ مگر نکما، کسی بھی کام کا نہیں تھا، اور وہی اینی کے لیے بہتر تھا میرے بجائے۔ یار ہر کسی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، شاید اس وقت کچھ اور چل رہا ہو۔ زرار نے چائے ختم کی، بل دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شام کو گھر واپس آ کر زرار اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا کل شام خالہ کے ہاں عشاء کی دعوت ہے۔ میں نے حامی بھر لی ہے موم، زرار نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ صرف ایک بار، کھانے کے بہانے چلو، وہ لوگ بھی تو انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرار نے کوئی جواب نہ دیا مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر خاموشی ہاں کہہ دیا، اور وہ لمحہ زرار کے لیے ایک اور آزمائش بننے والا تھا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے جب زرار نے دراز سے اپنی سفید شرٹ نکالی۔ کپڑوں پر استری کرواتے ہوئے اس کے ذہن میں مسلسل یہی سوال گردش کر رہا تھا، میں جا کیوں رہا ہوں؟ ماں دروازے پر کھڑی ہوئی۔ بیٹا زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف کچھ دیر کے لیے، وعدہ ہے۔ مام یہ سب مجھے سمجھ نہیں آتا، میں وہاں صرف آپ کے لیے جا رہا ہوں، خود کے لیے نہیں۔ بس یہی کافی ہے بیٹا۔ کبھی کبھار دوسروں کے لیے اٹھایا گیا قدم ہی دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ زرار نے بنا کچھ کہے جوتے پہنے اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے پتہ پوچھا تو اس نے خود ڈرائیو کرنے کا کہا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی خالہ کا پرانا سا بنگلہ نظر آیا۔ باہر کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں اور آنگن کی بتیاں روشن تھیں۔ گیٹ کے پاس ہی ایک چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا جو شاید خالہ کا پوتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی خالہ سامنے آ گئی۔ وہ خوشی سے لپک کر زرار سے ملی۔ ارے میرے بچے، تم واپس آ گئے؟ سلام خالہ، کیسی ہیں آپ؟ بس بیٹا، تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اندر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی زرار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ صوفے پر اس کے ماموں بیٹھے تھے، پاس میں 2-3 مہمان۔ چائے اور سموسوں کا دور چل رہا تھا۔ ماں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور بولی، بس تھوڑی دیر میں اینی بھی آ جائے گی۔ اوہ، تو یہی ہے اصل مقصد، زرار نے دل میں سوچا مگر خاموش رہا۔ 5 منٹ گزرے تھے کہ پردے کے پیچھے سے ایک نرم سی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ زرار نے جیسے ہی نظر اٹھائی، سامنے اینی کھڑی تھی۔ وہ مکمل حجاب میں تھی، ماتھے پر ہلکی سی لکیریں، آنکھوں میں نرمی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ زرار نے پل بھر کو نظریں جما لیں جیسے دماغ سمجھنے سے انکاری ہو۔ یہ وہی ہے؟ دل میں سوال ابھرا۔ اینی نے سر جھکا کر صوفے کے ایک کنارے والی نشست سنبھالی، چہرے پر سکون تھا اور زرار کے لیے یہ ایک بالکل نیا منظر تھا۔ خالہ نے بات شروع کی، بیٹا اینی بہت بدل گئی ہے، تم دونوں کچھ دیر اکیلے میں بات کر لو۔ زرار فوراً بول پڑا، نہیں خالہ، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں سب کے سامنے بات ہو سکتی ہے۔ ماحول میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اینی نے دھیرے سے کہا، آپ چاہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں بیٹھو، تم مہمان نہیں ہو۔ ماں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے چائے پیش کی۔ اینی نے خاموشی سے کپ پکڑا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ آپ انگلینڈ سے کب واپس آئے؟ اینی نے آہستہ سے پوچھا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ تو کیا اتنی مصروفیت تھی کہ یہاں آ نہیں سکے؟ نہیں، صرف دل نہیں مانا۔ جواب مختصر مگر گہرا تھا۔ اینی نے پلکیں جھکا لی۔ اتنے میں بچہ کمرے میں دوڑتا ہوا داخل ہوا اور سیدھا اینی کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ حمزہ ہے، خالہ کے بیٹے کا بیٹا، اینی نے دھیرے سے بتایا۔ تم بچوں سے اب بھی ویسے ہی لگاؤ رکھتی ہو؟ ہاں، یہ تو کبھی بدلا ہی نہیں۔
زرار نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، بہت کچھ بدل گیا ہے، بس کچھ چیزیں ویسی کی ویسی ہیں۔ ماں نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، بیٹا تمہارے پروجیکٹس کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، ایک کمپنی کا پارٹنر بننے کی آفر آئی ہے، سوچ رہا ہوں کچھ وقت پاکستان میں ہی رہوں۔ خالہ بولی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، شاید اب تمہارا دل بھی یہیں لگ جائے۔ زرار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر فوراً مٹ گئی۔ وہ اٹھنے لگا، مجھے کچھ کام ہے، اجازت دیجیے۔ وہ پلٹا، ماں نے اس کی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ صبر سے کام لو، مگر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زرار نے پیچھے مڑ کر ایک بار نظر دوڑائی۔ اینی دروازے کے قریب کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زرار نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے نکل گیا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہا، ریڈیو بند، موبائل سائلنٹ اور ذہن میں صرف ایک ہی منظر، وہ حجاب میں لپٹی اینی جو پہلے کی طرح چپ تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، شاید سچ، شاید معذرت، یا شاید بس وقت کا اثر۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ زرار نے کتابوں کا پلندہ کھولا مگر نظر ایک سطر پر بھی نہیں ٹھہری، دماغ میں وہی نظر گھوم رہا تھا، اینی کا بدلا ہوا روپ، اس کی خاموشی اور وہ جھکی نگاہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیے ماں۔ بیگم صاحبہ اندر داخل ہوئی، وہ بھی دعوت سے واپس آ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی، یہ دیکھ تیرے ابو کی فائل ہے، اس میں تمہاری اور اینی کی پہلی تصویریں ہیں۔ مام پلیز، میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ زرار، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتی، صرف اتنا بتانا تھا کہ اینی نے اب قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ زرار نے گہری سانس لی۔ مام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدل گئی، لوگ باہر سے بدل سکتے ہیں، اندر سے نہیں۔ کبھی تم بھی تو کہتے تھے کہ دل کی نرمی کردار سے پہچانی جاتی ہے، لباس سے نہیں، اور شاید تب میں نہ سمجھتا۔ بیگم صاحبہ چپ ہو گئی، انہوں نے فائل واپس بند کی اور کمرے سے نکل گئی۔ دروازے سے پہلے پلٹی، کل اس کی سالگرہ ہے۔ زرار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تو تم پہلے تو کبھی یہ دن نہیں بھولے تھے۔ کل بھی بھولوں گا، پرسوں بھی، اور مام اس گھر میں اس لڑکی کا نام اب مت لیجیے گا۔ بیگم صاحبہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ زرار نے کتابیں اٹھائیں مگر یہ بھی برداشت نہ ہوا، اس نے کتاب زور سے میز پر پھینک دی۔ دوپہر کو زرار آفس گیا۔ واپسی پر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں ایک مہمان بیٹھی تھی، خالہ، جو بیگم صاحبہ سے باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، خالہ نے اٹھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ بس تم سے ملنے کا دل کیا، ابھی کچھ مصروف ہوں۔ مام آپ کو دوبارہ بلا لیں گی جب وقت ہوا۔ خالہ نے محسوس کیا کہ ماحول میں سرد مہری ہے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو آنکھ سے اشارہ کیا اور بات بدلی۔ ویسے آج اینی نے کیک نہیں کاٹا، کہہ رہی تھی کہ سالگرہ منانے کا وقت نہیں رہا۔ زرار کے قدم تھمے لیکن پلٹا نہیں۔ پہلے جو وقت تھا اس میں کیا کمی تھی، تب بھی اس نے یہ سب چھوڑا ہی تھا۔ خالہ نے افسردہ لہجے میں کہا، کبھی کبھی انسان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے مگر سمجھتا ضرور ہے، تو دیر بھی ہو گئی اور موقع بھی گوا دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل کھولا، بے دہانی میں گیلری چیک کی۔ ایک پرانی ویڈیو سامنے آئی، اینی سالگرہ کے دن کیک کاٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، زرار تمہیں پتا ہے نا کیک کی پہلی بائٹ صرف تمہاری ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ویڈیو بند کی اور موبائل بستر پر پھینک دیا۔ نیچے بیگم صاحبہ اور خالہ کو الوداع کہا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس رات خالہ کے گھر اینی خاموشی سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ ایک رکوع ختم کر کے اس نے دعائیں مانگی اور روز نامچے پر لکھا، اللہ اگر میرے دکھ کی کوئی قیمت ہو تو میرے رب کے ہاں ہو، انسانوں کی نظر میں کچھ ثابت نہیں کر سکتی، بس تجھ سے امید ہے۔ اور کہیں دور زرار شاہ کی نیند میں ایک دعا داخل ہو گئی تھی۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ زرار کی آنکھ موبائل کے وائبریشن سے کھلی۔ اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، اینی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اسکرین کو دیکھا، جسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا وہ واقعی فون کر رہی ہے۔ اگلے لمحے انگلی نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ نہ گزرے ہوں گے کہ دوبارہ سے کال آنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زرار بڑبڑایا اور اس بار کال اٹھا لی۔ السلام علیکم زرار، آئی ایم سوری۔ زرار نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لی، آنکھیں بند کی اور سختی سے بولا، کس بات کی سوری؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ رشتہ ختم کیا، ایک لفظ نہیں کہا، اور اب 6 سال بعد سوری؟ کوئی مطلب ہے اس کا؟ مجھے بولنے دیں تو شاید کچھ کہہ سکوں۔ نہیں، اب کچھ سننے کو باقی نہیں رہا، اور زرار نے کال کاٹ دی۔ فون بیڈ پر پھینک کر وہ کھڑا ہو گیا، جیسے کسی اندھیرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر یہ اندھیرا صرف کمرے میں نہیں، دل میں بھی تھا۔ شام کو جب وہ دفتر سے واپس آئے تو گھر میں ایک خاموش تناؤ تھا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے والد، جنہیں لوگ صرف شاہ صاحب کہتے تھے، پہلی بار کچھ سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ بیٹھو زرار، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ زرار خاموشی سے بیٹھ گیا، کاندھے کھچے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں اور تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا فیصلہ؟ تمہاری شادی کا؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے گہری سانس لی۔ یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں، یہ اس لڑکی کا بھی معاملہ ہے جو اپنی غلطی کی سزا کاٹ رہی ہے۔ زرار نے براہ راست آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، تو کیا میں وہ سزا معاف کر لوں؟
تم معاف نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ بیگم صاحبہ خاموش تھی مگر آنکھوں میں بے بسی نمایاں تھی۔ آپ لوگ میرے جذبات کی قیمت جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وقت صرف ظاہری تبدیلی لاتا ہے، دل کی نہیں۔ شاہ صاحب نے میز پر رکھا گلاس اٹھایا، پانی پیا اور بولے، تمہاری ماں نے کچھ دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ زرار کا رنگ بدل گیا۔ موم، یہ کیا مذاق ہے؟ بیگم صاحبہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے ہر بار تمہاری ضد کو برداشت کیا مگر اب نہیں۔ اگر تم میری عزت کرتے ہو تو میری آخری خواہش مان لو۔ زرار خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جو صرف فیصلے کے بعد آتی ہے۔ 15 منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، گہری سانس لی اور خود سے بولا، کبھی کبھی انسان خود نہیں جیتتا بلکہ ماں کی ہار قبول کرنی پڑتی ہے۔ اسی رات خالہ کے ہاں فون گیا۔ بیگم صاحبہ نے خود بات کی۔ زرار راضی ہو گیا مگر نکاح سادگی سے ہوگا۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، میں بس یہ چاہتی تھی کہ اینی کو اس کا حق ملے۔ ادھر اینی کمرے میں بیٹھی وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھا رہی تھی۔ خالہ نے آ کر اسے بتایا کہ زرار نے ہاں کہہ دی ہے۔ اینی نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا، کیا واقعی؟ ہاں بیٹا، تمہاری سچائی رنگ لے آئے۔ اینی نے کچھ نہیں کہا، وہ بس چپ چاپ سجدے میں چلی گئی۔ سجدہ لمبا تھا، بہت لمبا۔ ادھر زرار نے کمرے کی کھڑکی کھولی، آسمان پر کچھ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ میں نے ہاں تو کہہ دی مگر دل ابھی بھی سوالوں سے بھرا ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ 2 دن بعد زرار شاہ ایک مقامی ریسٹورنٹ کے کونے والی میز پر بیٹھا اینی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ملاقات کی تجویز خود دی تھی لیکن ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ ہر سوال جیسے اندر ہی اندر اسے کھینچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نکاح سے پہلے کچھ باتیں صاف ہو جائیں تاکہ بعد میں کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ ویٹر چائے رکھ کر چلا گیا۔ زرار نے گھڑی دیکھی، اینی کو آئے 10 منٹ گزر چکے تھے جب دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ عبایا پہنا، حجاب سے چہرہ مکمل ڈھکا ہوا اور اس کا انداز دھیما تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی آ کر سامنے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرار نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر زرار نے سیدھا سوال داغا، 6 سال پہلے تم نے رشتہ توڑا، وجہ؟ اینی نے نظریں جھکائے رکھی، پھر دھیرے سے بولی، میں مجبور تھی۔ مجھے بیوقوف مت سمجھو اینی، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، کیا یہ مجبوری تھی؟ ہاں، مجھے وہ کہنا پڑا۔ کس نے کہا؟ تمہاری مرضی تھی یا کسی کا دباؤ تھا؟ اینی نے ایک لمحے کے لیے سانس کھینچا جیسے وہ فیصلہ کر رہی ہو کہ کتنا کچھ بتانا ہے۔ بابا کی طرف سے دباؤ تھا، وہ میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، وہ کافی ضد پر تھے اور ان کی طبیعت بھی اچھی نہیں تھی۔ زرار نے تلخی سے ہنسا، تو تم نے مجھے یوں ہی چھوڑ دیا؟ ایک لفظ بھی وضاحت نہیں کی؟ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مجھے اجازت نہیں ملی۔ بابا کی حالت۔ زرار نے جملہ کاٹ دیا، اگر تم میں حوصلہ ہوتا تو تم میرے سامنے سچ بولتی مگر تم نے صرف خاموشی سے پیچھا چھڑا لیا۔ میں نے کبھی پیچھا نہیں چھڑایا، میں نے صرف اپنے والد کی مرضی کے آگے سر جھکایا۔ اور میرے جذبات، ان کا کیا؟ میں 6 سال تک ایک سوال کے ساتھ جیتا رہا کہ میں کہاں غلط تھا۔ اینی خاموش رہی۔ ویٹر نے آ کر آرڈر پوچھا مگر زرار نے ہاتھ سے منع کر دیا۔ اب تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ ایسے ہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اینی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں۔ اور نکاح بھی میرے لیے ایک ذمہ داری ہے، کوئی دکھاوا نہیں۔ ذمہ داری؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ محبت سے خالی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک بوجھ۔ محبت ختم نہیں ہوئی، صرف چھپ گئی تھی۔ زرار کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوا۔ محبت چھپائی نہیں جاتی، اس کا تو اظہار کیا جاتا ہے۔ اور میں اظہار کرتی تو کیا ہوتا؟ اینی کی آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ بابا کی ضد، خاندان کی باتیں، میری خاموشی ایک لاچاری تھی، چالاکی نہیں۔ زرار کے چہرے کے زاویے کچھ نرم ہوئے مگر لہجہ سخت رہا۔ تو تم نے اپنی سچائی 6 سال تک چھپائی اور اب کہہ رہی ہو کہ میں سب مان لوں؟ نہیں، تم کچھ نہ مانو مگر میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ ریسٹورنٹ کے باقی لوگ معمول کی گفتگو میں مصروف تھے مگر ان دونوں کے درمیان صرف سناٹا تھا۔ کچھ لمحے بعد زرار نے فون نکالا، وقت دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری تسلی نہیں ہوئی، تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور کہانی بھی۔ اینی نے سر ہلایا، تمہارا حق ہے شک کرنا مگر وقت ہی وہ چیز ہے جو سچ کو ثابت کرے گا۔ زرار نے کرسی پیچھے کی اور چل دیا، دروازے کے پاس آ کر رکا، ایک بار پلٹ کر دیکھا، اینی وہیں بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی۔ گھر واپسی پر اس نے گاڑی خود ڈرائیو کی۔ راستے بھر وہ خاموش رہا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے سامنے بینر پر ایک اشتہار دیکھا، ایمان، یقین اور سچ وقت کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے سر جھٹکا، اب یہ بھی قسمت کا اشارہ ہے۔ گھر پہنچا تو بیگم صاحبہ گیٹ پر ہی کھڑی مل گئی۔ ملے تھے اس سے؟ ہاں۔ کیسا لگا؟ بدل گئی ہے لیکن میں اب بھی الجھا ہوا ہوں۔ تو پھر دعا کرو۔
الجھن میں فیصلے کبھی درست نہیں ہوتے، مگر دعا سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زرار نے سر ہلایا اور اندر چلا گیا۔ نکاح کے دن کا سورج نکلا تو آسمان پر ہلکی ہلکی بدلیاں چھائی ہوئی تھی۔ لاہور کی گرمیاں اپنے جوبن پر تھیں، مگر شاہ ہاؤس کے لان میں مہمانوں کے لیے سادہ سی سفید کرسیاں بچھا دی گئی تھی۔ نکاح گھر پر ہی ہونا تھا، کوئی بڑا ہنگامہ نہیں، بس قریبی رشتہ دار، 2 مولوی اور چند جاننے والے۔ زرار شاہ سفید شلوار قمیض میں بال قدرے الجھے ہوئے اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی کے لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ نکاح خان سوال دہرا رہا تھا، زرار شاہ ولد شاہد علی شاہ، کیا آپ کو قرۃ العین سکندر بنت سکندر علی سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ یہ 3 لفظ ادا تو کر دیے، مگر لہجے میں وہی تھکن، بیزاری۔ گواہوں نے دستخط کیے، قریبی رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، لیکن زرار کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ دوسری طرف عینی نے مکمل سیاہ عبایا اور سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ نکاح کے بعد جب خواتین مبارکباد دینے آئیں تو وہ بس سر ہلا کر جواب دیتی رہی۔ کوئی خوشی کے نعرے نہ لگے، کوئی ہنسی کے قہقہے نہ گونجے، جیسے دونوں کے دل ابھی اس فیصلے سے دور تھے۔ شام کو مہمان رخصت ہوئے تو بیگم صاحبہ نے سادگی سے کہا، آج سے تم دونوں نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو، اللہ آسان کرے۔ زرار نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سیدھا اوپر والے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ عینی کا کمرہ الگ تھا، خالہ اور بیگم صاحبہ دونوں سے لے کر اندر آئیں۔ کمرہ صاف ستھرا مگر سجاوٹ بہت معمولی سی تھی۔ ایک طرف بیڈ، سامنے آئینہ اور الماری میں چند کپڑے رکھے گئے۔ بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے، جو چاہے ہم سے کہنا، بیگم صاحبہ نے نرمی سے کہا۔ جی خالہ، عینی نے آہستہ سے جواب دیا۔ رات گئی، جب سب سو چکے تو زرار شاہ لاؤنج میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ پاس رکھے موبائل پر ایک میسج آیا، اگر کچھ کہنا چاہو تو میں سننے کو تیار ہوں، عینی۔ زرار نے میسج دیکھا اور بغیر جواب دیے موبائل سائلنٹ کر کے رکھ دیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ بیگم صاحبہ نے کوشش کی کہ ماحول معمول پر لائیں۔ زرار آفس کب جانا ہے؟ آج ہی جا رہا ہوں، کچھ رپورٹس مکمل کرنی ہے۔ عینی نے کپ میں چائے ڈالی اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بیٹا، تم دونوں ساتھ ناشتہ کرو گے تو اچھا لگے گا، بیگم صاحبہ نے کہا۔ مجھے جلدی ہے، آفس میں میٹنگ ہے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ بیگم صاحبہ نے عینی کی طرف دیکھا، وہ کچھ وقت لے گا، تم بس صبر سے کام لینا۔ عینی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اگلے دن زرار نے بیڈ روم کی چابی نوکرانی کو دے کر کہا، یہ کمرہ نیچے والے گیسٹ روم میں شفٹ کروا دیں، میں اب وہاں رہوں گا۔ بیگم صاحبہ کو معلوم ہوا تو وہ چونکی۔ کیا یہ ضروری تھا؟ میں صرف واضح کر رہا ہوں کہ مجھے اس رشتے سے جذباتی توقع نہ رکھی جائے۔ عینی کو جب معلوم ہوا تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ 3 دن اسی خاموشی میں گزرے۔ گھر میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی بحث نہیں، مگر کوئی گفتگو بھی نہیں تھی۔ چوتھے دن صبح 8 بجے زرار شاہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سفید شرٹ پر سلیقے سے ٹائی باندھے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ گم ہو۔ نیچے ناشتے کی میز پر معمول کے برعکس سکون تھا۔ بیگم صاحبہ نے عینی کو آواز دی لیکن وہ نہ آئی۔ رات کو طبیعت کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی، شاید ابھی آرام کر رہی ہو، نوکرانی نے دھیرے سے کہا۔ زرار نے بغیر کچھ کہے ناشتہ مکمل کیا اور روانگی سے پہلے ماں کو اطلاع دی، میں دیر سے آؤں گا، ایک میٹنگ شہر سے باہر ہے۔ بیگم صاحبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عینی کے کمرے میں پردے بند تھے، لائٹ آف، بستر پر وہ چپ چاپ لیٹی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ، اور رات بھر بخار اور بے چینی نے اسے سونے نہیں دیا، مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ دوپہر تک بخار میں اضافہ ہو گیا، سر میں درد بڑھنے لگا۔ نوکرانی نے اندر جا کر پوچھا، بی بی جی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں، عینی نے دھیرے سے کہا، بس آرام کر لوں گی۔ شام کے قریب زرار نے گاڑی ہائی وے پر موڑی، مگر میسج ٹون پر اس کی نظر موبائل کی طرف گئی۔ اسکرین پر صرف 2 جملے تھے، تمہاری یہ بے رخی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، اب میں تمہاری زندگی سے نہیں دنیا سے ہی جا رہی ہوں، عینی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ سختی سے جکڑے گئے، ایک پل کو دل کی دھڑکن رکی اور پھر پاگلوں کی طرح اس نے گاڑی موڑی۔ سپیڈ 120، 140، 160۔ نہیں عینی، تم یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ زرار مسلسل بڑبڑاتا رہا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے پسینہ اور آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اپنے خاص ملازم کو کال پر لے آیا، عینی کہاں ہے؟ فوراً دیکھو ابھی۔ صاحب بی بی جی کا دروازہ بند ہے، کئی بار پکارا جواب نہیں دے رہی، دروازہ توڑو اور فوراً اسپتال لے کر جاؤ۔ جب تک زرار اسپتال پہنچا عملہ عینی کو ایمرجنسی میں داخل کر چکا تھا۔ خون بہہ چکا تھا مگر وقت پر آنے کی وجہ سے زندگی کی ڈور باقی تھی۔ خون بہت بہہ چکا تھا، فوراً بلڈ کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا، بلڈ گروپ کیا ہے؟ بی پازیٹیو، میرا بھی یہی ہے، لے لیجئے۔ زرار نے اپنی آستینیں چڑھائیں۔ خون لیتے وقت وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے دل کرچی کرچی ہو چکا ہو۔ رات 10 بجے تک عینی ہوش میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے اسے ICU میں شفٹ کر دیا۔ زرار باہر بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں سر دیے خاموش۔ بیگم صاحبہ کو اطلاع ملی تو وہ شاہ صاحب کے ساتھ فوراً اسپتال پہنچی۔ زرار کو دیکھتے ہی وہ رو پڑی۔ میں نے کہا تھا، وہ بہت کچھ سہ رہی تھی۔
زرار نے آہستگی سے کہا، میں سمجھ نہیں سکا مام، میں نے اسے صرف خود پر غصے کا نشانہ بنایا۔ رات کے 12 بجے نرس باہر آئی، مریضہ کو ہوش آ رہا ہے لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے۔ زرار نے قدم اٹھائے لیکن دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ کمرے میں سفید روشنی تھی اور اینی کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا، کرسی گھسیٹ کر پاس بیٹھا۔ تم نے یہ کیا کیا اینی؟ اینی کی نظریں دھندلی تھی، آواز بمشکل نکلی تھی، یہی رہ گیا تھا کرنے کو۔ تم چاہو تو مجھے گالی دو، نفرت کرو، لیکن اپنی جان لینے کی بات مت کرو۔ نفرت میں نے کبھی نہیں کی، بس برداشت ختم ہو گئی تھی۔ زرار خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، تمہارے خاموش رہنے کو ضد سمجھا، مجبوری نہیں۔ اینی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم ایک بار مجھ سے دل سے بات کرو، جو تم نے کبھی نہیں کی۔ زرار نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پکڑا، اب باتیں بھی ہوں گی، وضاحت بھی، لیکن تم وعدہ کرو دوبارہ ایسی بات کبھی زبان پر نہیں لاؤ گی۔ اینی نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لی۔ باہر ڈاکٹر کھڑا تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، مگر ذہنی دباؤ سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ بیگم صاحبہ نے آنکھوں سے شکر ادا کیا اور شاہ صاحب نے زرار کو دیکھ کر کہا، بیٹے، زندگی میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہی انسان بڑا ہوتا ہے جو وقت پر اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ زرار نے سر ہلایا اور پہلی بار دل میں ایک بوجھ ہلکا محسوس ہوا۔ آئی سی یو کی لائٹ دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی اور ایک نئی روشنی کہیں اندر ہی اندر جنم لے رہی تھی۔ اگلی صبح اسپتال کا کمرہ خاموش تھا۔ اینی آکسیجن ماسک کے بغیر تھی مگر ابھی بھی نڈھال۔ زرار شاہ ایک کونے میں بیٹھا اسے سوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہر چند لمحوں بعد وہ پلکیں جھپکتا جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ زندہ ہے۔ بیگم صاحبہ چپکے سے کمرے میں آئیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ بیٹا، میں گھر سے یہ لے آئی ہوں۔ اینی کی چند چیزیں تھیں، شاید کوئی کام آ جائے۔ زرار نے بیگ خاموشی سے پکڑا، سر ہلایا اور پھر اسے آہستہ سے کھولا۔ اندر کچھ دوپٹے، قرآن پاک اور ایک ڈائری رکھی تھی، ہلکے نیلے رنگ کی، جس پر سیاہی سے نام لکھا تھا، قرۃ العین سکندر۔ زرار نے قرآن الگ رکھا اور ڈائری کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ پہلا صفحہ کھولا۔ محبت کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل، اور کبھی کبھی محبت چھوڑ دینا بھی وفا ہوتی ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، تاریخیں 6 سال پرانی تھی۔ آج بابا نے کہا میری منگنی فہد سے طے کر دی ہے۔ میں حیران ہوں مگر خاموش۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی، جیسے وہ خود بھی کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ نہیں ملتے۔ زرار سے کچھ نہ کہنا میرے لیے سب سے مشکل ہے۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور میں اسے دھوکہ دینے جا رہی ہوں، مگر کیا یہ دھوکہ ہے یا قربانی؟ زرار کی انگلیاں سختی سے ڈائری کو تھام چکی تھی۔ فہد میرے لیے کچھ نہیں، صرف ایک سمجھوتا ہے۔ میں نے بابا کی بات مانی اس امید پر کہ شاید وہ خوش ہو جائیں، مگر میں اندر سے خالی ہوتی جا رہی ہوں۔ آج زرار نے مجھ سے سوال کیا کیوں، اور میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اگر کہتی تو بابا کی جان کو خطرہ تھا۔ فہد نے دھمکی دی تھی اگر منگنی نہ ہوئی تو وہ بابا کی فیکٹری کے قرضے میڈیا پر لے آئے گا۔ زرار کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس نے بے اختیار صفحہ پلٹا۔ بابا کو فالج کا پہلا دورہ آج ہوا۔ فہد نے رشتہ ختم کر دیا کیونکہ قرض کی وجہ سے بابا کی جائیداد نیلام ہو چکی تھی۔ اب وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے سارا فیشن، ساری ضدیں اور ساری لڑکیاں چھوڑ دی۔ میں نے خود کو بدل دیا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ زرار کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی مگر وہ پڑھتا رہا۔ اگر کبھی زرار دوبارہ ملا تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ جو سوچتا ہے سوچنے دوں گی، کیونکہ میں چاہ کر بھی خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی۔ ڈائری بند ہوئی تو زرار کی نظریں ساکت تھیں۔ کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا مگر زرار کا اندر ہل چکا تھا۔ بیگم صاحبہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا پڑھا؟ سچ اور وہ سب جو میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اٹھا، ڈائری ہاتھ میں لی اور ماں کو بس ایک نظر دیکھا۔ میں اسپتال سے جا رہا ہوں مگر پھر آؤں گا، ایک نئے انداز سے۔ شاہ ہاؤس پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ شیلف پر رکھا وہ فریم نکالا جس میں بچپن کی تصویر تھی۔ زرار اور اینی ایک ہی سوئنگ پر بیٹھے تھے، ہاتھوں میں برف کے گولے۔ اس نے ڈائری ایک طرف رکھی، فریم ہاتھ میں لیا، پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ تم اتنی اکیلی تھی اور میں تمہارے سب سے قریب ہو کر بھی سب سے دور تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ذہن میں وہ تمام جملے گونجنے لگے جو اس نے زہر کی طرح بولے تھے۔ 15 منٹ بعد وہ دوبارہ اسپتال کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جب وہ اینی کے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ کے پاس بیگم صاحبہ موجود تھی۔ انہوں نے اشارے سے زرار کو خاموش رہنے کو کہا۔ ابھی سو رہی ہے مگر اب بہتر ہے۔ زرار وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں سکون تھا۔ اینی کی سانسیں ہموار تھیں اور باہر آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ اینی کو ہوش آیا تو سب سے پہلے نرس کی آواز سنائی دی جو دوا کے وقت کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔
آنکھیں کھولی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ایک طرف سفید پردے کے پار درخت کی شاخیں آہستہ آہستہ سے ہل رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے آہستگی سے سر گھما کر دائیں جانب دیکھا۔ زرار کرسی پر بیٹھا تھا، کوہنی میز پر ٹکی ہوئی تھی اور چہرہ ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، شاید نیند میں تھا یا سوچوں میں گم۔ اینی نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد زرار نے سر اٹھایا، دیکھا کہ اینی جاگ رہی ہے۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ فوراً سے سیدھا ہوا۔ اینی نے ہلکی سی جنبش دی۔ ہاں، کب سے بیٹھے ہو؟ کافی دیر سے۔ مجھے اندازہ نہیں وقت کا، بس یہ پتا ہے کہ یہاں سے ہٹنے کو دل نہیں چاہا۔ اینی کی آواز دھیمی تھی۔ تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا۔ زرار نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ تمہیں پتا ہے میں نے کل تمہاری ڈائری پڑھی، سارا سچ، ہر وہ بات جو تم 6 سال سے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ اینی کی نظریں فوراً دوسری طرف ہو گئیں۔ وہ ڈائری تمہارے لیے نہیں تھی، پر میں وہی ہوں جس کے بارے میں وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر زرار نے نرم لہجے میں کہا، اینی میں معافی مانگنے نہیں آیا، نہ تم سے ہمدردی کرنے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر بیٹھا۔ اینی نے دھیرے سے آنکھیں بند کی جیسے دل کو سنبھال رہی ہو۔ جب تم چپ رہتی تھی میں سمجھتا تھا کہ تم میں احساس نہیں، جب تم نظر چراتی تھی میں سمجھتا تھا تم میں شرمندگی ہے، اور اب پتہ چلا کہ تم صرف ہار مان رہی تھی، ہر کسی سے، خود سے بھی۔ اینی کی پلکیں بھیگنے لگی لیکن اس نے آنکھیں نہیں پونچھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر تم دوبارہ وہی بات سوچو جو تم نے اس میسج میں لکھی تھی تو یاد رکھنا میں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تم واقعی یقین رکھتے ہو کہ ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ اینی کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ ہم نے نکاح کیا ہے اور اس نکاح میں اگر دل شامل نہیں تھا تو وہ میری غلطی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے میں ہر چیز شامل ہو، احساس، اعتبار اور ساتھ۔ اینی نے دھیرے سے سر ہلایا، آنکھیں بند کی اور ایک آنسو اس کی گال پر بہہ نکلا۔ میں اب بولنے سے نہیں ڈروں گی زرار، اس نے آہستہ سے کہا۔ زرار نے مسکرا کر کہا، اور میں سننے کے لیے ہمیشہ موجود رہوں گا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بیگم صاحبہ اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر کئی دن بعد آج اطمینان تھا۔ شکر ہے تم دونوں اب ایک دوسرے کو سننے لگے ہو۔ دعا ہے یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مام، میں اینی کو واپس گھر لے جانا چاہتا ہوں، زرار نے کہا۔ ڈاکٹر 2 دن میں ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دے گا، مگر گھر میں مکمل آرام ضروری ہے۔ زرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں خود دیکھوں گا کہ اینی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگلے دن زرار اسپتال کے کمرے میں اینی کے لیے پھل، جوس اور قرآن پاک لے کر آیا۔ دونوں کے درمیان بات چیت معمول سے شروع ہوئی، دوائی کا وقت، کتابیں، موسم کی باتیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے اب بوجھ نہیں تھا۔ پتہ ہے کل میں نے تمہاری ڈائری دوبارہ پڑھی، تم نے لکھا تھا کہ اللہ سے امید ہے، شاید وہی امید ہمیں آج یہاں لے آئی ہے، زرار نے کہا۔ اینی مسکرائی۔ اللہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا، انسان ہو جاتے ہیں۔ تو اب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ بے وفائی کی بات ہی نہیں کریں گے؟ وعدہ۔ اسی شام زرار نے اسپتال کی لابی میں بیٹھ کر گھر کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نوکرانی کو فون کیا، مہمانوں کی نہیں، صرف گھر والوں کی تیاری کرواؤ، کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ تھام کر کہا، اب تم بدل گئے ہو۔ نہیں ماں، اب صرف اصل خود بننے جا رہا ہوں، جو شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ رات کو جب اینی سو گئی، زرار نے اس کے بستر کے پاس رکھے قرآن کے صفحے پلٹے، ایک آیت پر نظر پڑی، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ زرار نے سر جھکا دیا اور پہلی بار دل سے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وقت دے دیا۔ 2 دن بعد جب ڈاکٹر نے ڈسچارج کی اجازت دی تو زرار خود اینی کو لینے اسپتال پہنچا۔ گھر آتے ہوئے راستہ خاموش رہا، لیکن اس بار خاموشی میں الجھن نہیں تھی۔ دروازے پر گاڑی رکی تو اینی نے باہر دیکھا، پورچ کے دونوں طرف روشنیوں کی قطاریں جگمگا رہی تھی۔ داخلی دروازے پر پھولوں کا ہلکا سا گلدستہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ سب کیوں؟ اینی نے حیرت سے پوچھا۔ ایک نئی شروعات کا اعلان ہے، زرار نے جواب دیا اور مسکرا دیا۔ اینی نے اندر قدم رکھا تو پورا لاؤنج صاف ستھرا خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ صوفے پر ہلکے نیلے کشن، میز پر چائے سیٹ اور پھلوں کی پلیٹ، جیسے کسی خاص مہمان کا استقبال ہو رہا ہو۔ نوکرانی نے آ کر بیگم صاحبہ کو آواز دی، وہ باہر آئیں، اینی کو گلے لگایا۔ بیٹا، گھر سچ میں مکمل ہو گیا، آپ کی دعاؤں سے، اینی نے جواب دیا۔ زرار نے ہاتھ میں فریم تھام رکھا تھا جو اس نے اپنے کمرے سے اٹھایا تھا۔ اس نے وہ فریم اینی کو دیا۔ پہچانتی ہو؟ اینی نے دیکھا، بچپن کی وہی تصویر، دونوں ایک جھولے پر ہنستے ہوئے۔ یاد ہے ہم نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ بڑے ہو کر بھی دوست رہیں گے؟ تب ہم نہیں جانتے تھے کہ وقت بھی امتحان لیتا ہے، اینی نے آہستہ سے کہا۔ زرار نے سر ہلایا، اور اب وقت کو ہم بدلیں گے۔ شام کو زرار نے نوکرانی کو کچھ ہدایت دی، پھر اینی کو کہا، آج رات ایک چھوٹا سا ڈنر ہے، صرف ہم دونوں کے لیے، کچھ باتیں باقی ہیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی ٹیبل لگائی گئی، 2 کرسیاں، موم بتیاں اور ایک سینٹر پیس۔
اینی حجاب میں مگر قدرے ہلکے رنگ کے دوپٹے میں نیچے آئی۔ کیا یہ سب ضروری تھا؟ ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی بیٹھ کر بات نہیں کی، کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا۔ آج موقع ہے۔ دونوں بیٹھے۔ زرار نے سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ ہاتھ تمہارا ہے اور اب ہمیشہ کے لیے۔ اینی نے خاموشی سے ہاتھ تھاما۔ زرار نے بات شروع کی۔ تم نے جو برداشت کیا میں شاید وہ سہ نہ پاتا، مگر اب میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ میں مضبوط تھی کیونکہ میرے اندر امید تھی، اور اب مجھے یقین ہے۔ چند لمحے سکوت کے بعد زرار نے آہستہ سے کہا، تمہیں یاد ہے میں کبھی بہت باتونی تھا، تم کہتی تھی خاموش رہا کرو۔ اینی ہنسی، اور تم جواب میں کہتے تھے خاموشی بور کرتی ہے۔ تو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خاموشی کو سنوں گا اور اپنی باتیں بانٹوں گا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب خاموش نہیں رہوں گی۔ رات کے کھانے کے بعد زرار نے الماری سے ایک پرانا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں وہ تمام خطوط تھے جو اینی نے بچپن میں اسے لکھے تھے۔ یہ میں نے انگلینڈ لے گیا تھا، وہاں بھی تم میرے ساتھ تھی، مگر صرف لفظوں میں۔ اب تم حقیقت ہو۔ اینی نے وہ خطوط کھولے اور پڑھنا شروع کیا۔ ایک میں لکھا تھا، اگر کبھی میں ضدی بن جاؤں تو مجھے چاکلیٹ دینا، میں فوراً مان جاؤں گی۔ تم اب بھی ضدی ہو؟ زرار نے مسکرا کر پوچھا۔ بس اب ایک چاکلیٹ کی جگہ تمہاری بات مان لیتی ہوں، اینی نے شرارت سے جواب دیا۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان پہلی ایسی رات تھی جس میں کوئی بوجھ، کوئی فاصلہ، کوئی غیر یقینی بات نہیں تھی۔ باتوں، وعدوں اور یادوں کے درمیان وقت کب گزرا کسی کو خبر نہ ہوئی۔ صبح جب سورج نکلا، زرار نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ لان میں ہلکی دھوپ تھی، ہوا میں نرمی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اینی جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ دعا میں اٹھائے ہوئے تھے۔ زرار نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ اینی نے دعا مکمل کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا تم بھی اللہ کے شکر گزار ہو؟ اینی نے پوچھا۔ زرار نے کہا، میں ہر لمحہ، ہر سانس کے لیے شکر گزار ہوں، خاص کر تمہارے لیے۔ دونوں نے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا، اور یوں ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی زندگی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ زرار شاہ کی آنکھوں میں نیند باقی تھی جب اس نے ہلکی سی روشنی محسوس کی۔ پردے کے پیچھے سے صبح کی دھوپ کمرے میں اتر رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو سامنے جائے نماز پر اینی بیٹھی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی، دوپٹہ کاندھے پر رکھا، چہرے پر سکون اور سجدے میں جھکا ماتھا۔ زرار نے چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ نماز مکمل ہوئی تو اینی نے آہستہ سے سلام پھیرا، تسبیح اٹھائی اور دعاؤں میں مصروف ہو گئی۔ زرار اٹھ کر بیٹھ گیا، تھوڑا سا جھک کر بولا، یہ سجدہ شکر کس بات کا تھا؟ اینی نے مسکرا کر دیکھا، زندگی واپس ملنے کا اور تمہیں پانے کا۔ تو کیا میں واقعی اب دعا کی قبولیت بن گیا ہوں؟ تم ہمیشہ سے دعا کا حصہ تھے، بس وقت کے ساتھ سنا گیا۔ زرار نے جائے نماز کا دوسرا گوشہ تھاما، تو پھر ایک سجدہ میرے حصے کا بھی ہو جائے۔ دونوں ساتھ سجدے میں جھک گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، سوائے اذان کی آواز کے جو دور مسجد سے آ رہی تھی۔ سجدہ لمبا تھا، دل سے نکلا ہوا۔ ناشتے کی میز پر بیگم صاحبہ پہلے ہی بیٹھی تھی، چائے بنا رہی تھی جب اینی اور زرار ساتھ آئے۔ اف، آج تو لگ رہا ہے نیا جوڑا نیا سا ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے چٹکی لی۔ موم، آج ہم نے شکر ادا کیا ہے، اس لیے سب کچھ نیا لگ رہا ہے، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر یہ خوشی بانٹنی بھی چاہیے۔ کس طرح؟ ولیمے کی بات کب کرو گے یا بس خاموشی سے نکاح پر ہی گزارا ہے؟ زرار نے اینی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے چائے میں چینی ڈال رہی تھی۔ اگر یہ راضی ہو تو میں کل ہی انتظام شروع کر دوں۔ اینی نے دھیرے سے کہا، اب اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں تک کچھ جھیل لیا وہاں ایک تقریب تو خوشی دے گی۔ اسی شام زرار نے آفس سے چھٹی لی، دوست فیصل کو بلایا اور گھر کے لان کا نقشہ بنوانے لگا۔ یار، تم تو کبھی کسی فنکشن کے لیے پرجوش نہیں ہوتے تھے، فیصل نے کہا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی موقع کا منتظر ہوں۔ تو پھر کیٹرنگ، موسیقی، سب کچھ سادگی مگر خوبصورتی سے، کوئی شور شرابہ نہیں، بس یادگار بنانا ہے۔ اگلے دن بیگم صاحبہ نے اینی کے لیے ڈریس ڈیزائنر کو بلوایا۔ دوپٹہ فراک کا انتخاب ہوا، سفید اور نیلے رنگ کا امتزاج۔ اینی نے ڈیزائنر سے صرف ایک شرط رکھی کہ ڈریس سادہ ہو مگر مکمل۔ ولیمے سے 2 دن پہلے زرار نے اینی کو آفس کے باہر والے کیفے میں بلایا۔ کیوں؟ گھر پر کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پہلی بار یونیورسٹی کے بعد ملنا شروع کیا تھا، یاد ہے؟ تب تم بلیک کافی پیتے تھے اور کہتے تھے چینی کم کرنی ہے۔ اب میں تمہارے بغیر زندگی میں چینی کم نہیں رکھ سکتا، زرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینی نے پہلی بار اس کی بات پر بلند آواز میں قہقہ لگایا۔ تم واقعی بدل گئے ہو۔ نہیں، بس اصل والا بن رہا ہوں۔ ولیمے کے دن لان میں سفید پردے، نیلی روشنی اور ہلکے گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور سب حیران تھے کہ زرار شاہ نے اتنی مکمل تقریب رکھی ہے۔ اینی سادگی سے تیار ہو کر بیگم صاحبہ کے ساتھ آئی۔ زرار نے سامنے آ کر ہاتھ بڑھایا۔ خوش آمدید محترمہ زرار شاہ۔ یہ نام کافی بدل گیا ہے، بدلے ہوئے ناموں کے ساتھ زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ شام گئے دوستوں نے کہا، زرار بھائی تقریر تو بنتی ہے،
زرار مائک پر آیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، میں نے زندگی میں کئی فیصلے کیے مگر پہلا سچا فیصلہ وہ نکاح تھا جسے میں نے خاموشی سے کیا۔ آج میں اس رشتے کو آواز دے رہا ہوں، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، اینی نے نظریں جھکا کر مسکرا دیا۔ تقریب ختم ہوئی تو زرار نے اینی کا ہاتھ تھاما۔ اب یہ سفر مکمل نہیں بلکہ شروع ہوا ہے، تو کیا ہر دن شکرانے کا دن ہوگا؟ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ۔ رات کے دونوں گھر واپس آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زرار نے لائٹ مدھم کی اور ایک کاغذ نکالا۔ یہ نکاح نامہ نہیں، یہ نیا معاہدہ ہے، تم پڑھ لو۔ اینی نے پڑھنا شروع کیا۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ نہ کچھ چھپائیں گے، نہ خود سے دور ہوں گے اور نہ کبھی ماضی کو حال سے زیادہ طاقتور بننے دیں گے۔ ہم زندگی جئیں گے، ساتھ، مکمل۔ اینی نے دستخط کی اور کہا، یہ زندگی اب ہماری ہے، مکمل، بے آواز نہیں۔ زرار نے ہاتھ آگے بڑھایا، تو پھر چلیں۔